السلام علیکم خواتین و حضرات، آج کی گفتگو کا موضوع ایک بار پھر عمران خان ہے، کیونکہ عمران خان واچ ورڈ بن چکا ہے ہماری سیاست کے لیے۔ کوئی سیاسی تبصرہ، کوئی سیاسی گفتگو عمران کے تذکرے کے بغیر مکمل بھی نہیں ہے اور ممکن بھی نہیں۔ عمران جتنا مضبوط آج ہے میرے حساب سے، میری فہم کے مطابق، شاید اس سے پہلے کبھی نہیں تھا۔ سب سے بڑا انڈیکیٹر اس حوالے سے اس کے سیاسی مخالفین ہیں، جن کے بارے میں اگر یک سطری تبصرہ کرنا مقصود ہو تو کہا جا سکتا ہے کہ پھرتے ہیں میر خار کوئی پوچھتا نہیں۔ اور یقین کیجئے حالت ایسی ہے کہ اکثریت کانسٹیٹوئنسیز ایسی ہیں جن میں ان دوستوں کو کنونس کرنا پڑ رہا ہے، یہ پی ڈی ایم والوں کو، کہ آپ اپلائی ضرور کریں، ٹکٹ ضرور لیں، عین ممکن ہے حالات پلٹا کھا جائیں اور آپ الیکشن جیت جائیں۔ ان ادر ورڈز وہ امپائر کو ساتھ ملانے کا عندیہ دینے کی ایک انتہائی بھونڈی سی کوشش اور ایک عجیب و غریب سا ڈھکوسلا دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس حوالے سے بے شمار عمران مخالفین کے اندر لاتعداد گروپ بن چکے ہیں۔ ان میں سے ایک گرفتاری گروپ ہے۔ گرفتاری گروپ مرا جا رہا ہے عمران کو پکڑنے، گرفتار کرنے، ہیوملیٹ کرنے، اس سے کھینچنے، پنجابی میں کہتے ہیں ترونے کے لیے، اس کو پٹکنے کے لیے بے چین ہے۔ اس کی ایگو اس قدر پریشان ہے کہ وہ مساج مانگتی ہے، اور جب تک اس ایگو کو مساج نہ کیا گیا یہ تڑپتی رہے گی، کلپتی رہے گی۔ لیکن مجھے محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ تڑپ انشاءاللہ لامتناہی رہے گی، کیونکہ یہ من جانب کوئی اور فیکٹر نہیں، یہ من جانب اللہ ہے، اور یہ کارما ہے جو اب سامنے آ رہا ہے۔ ایک اور گروپ اسی نوعیت کا، وہ ذرا زیادہ خطرناک ہے، اور میں اسے پیاسا گروپ کہتا ہوں۔ یہ وہ گروپ ہے جو عمران کے خون کا پیاسا ہے۔ یہ وہ گروپ ہے جس نے اربوں ڈالر سمیٹ تو رکھے ہیں، لیکن انہیں استعمال کرنے، انہیں ہضم کرنے کے لیے اقتدار کی کارمینہ اور اختیار کا حاجمولہ درکار ہے۔ یہ باہر بیٹھ کر ایک دمڑی انجوائے نہیں کر سکتے۔ باہر سے مراد اقتدار ہے۔ اقتدار لازمی ہے، یعنی کرپشن سے اکٹھا کیا ہوا مال اقتدار کے دسترخوان پہ ہوگا تو ہضم ہوگا، ورنہ بیکار ہے۔ یہ ایک لکھی پڑی بات ہے، سیدھی سی بات ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ازمنہ قدیم میں لوگ تاجروں کو سیاست میں نہیں آنے دیتے تھے؟ یہ ایک لمبی چوڑی بحث ہے، دوسری طرف چلی جائے گی۔ یہی وہ گروپ ہے جس نے محسوس کیا کہ عمران خان کو کسی نہ کسی طرح اتنا ڈاؤن کر دیا جائے کہ وہ سیاسی طور پر سر ہی نہ اٹھا سکے۔ آپ کو یاد ہوگا آج سے 4 ماہ پہلے پشاور کی ایک شخصیت نے کہا تھا کہ یار عمران اتنا تنگ کر رہا ہے آپ کو، اس کو جان سے کیوں نہیں مار دیتے آپ؟ میں نام نہیں لیتا، لیکن یہ تاریخ میں درج ہو چکا ہے فکرہ۔ اس پر ایک صاحب نے، جن کا تعلق صوبہ سندھ سے ہے، یہ کہا تھا کہ نہیں، یہ حتمی اقدام، اس طرح کی بات آپ کو کرنی نہیں چاہیے، اس لیے کہ انہوں نے حالات کی نزاکت کو بھانپ لیا ہوگا کہ یہ بات کو پبلکلی کرنے کی ہے۔ تم کیسے جوشیلے آدمی اور کیسے مایوس کھلاڑی ہو کہ اس کو مارنے کی بات کر رہے ہو؟ یہ کون سا قبائلی سیٹ اپ ہے جسے تم تلاش کر رہے ہو؟ کیا ہم قرون وسطیٰ میں رہ رہے ہیں؟ بلکہ قرون وسطیٰ میں بھی لوگ سویلائز ہو گئے تھے، یہ تو کیو مین کیا کرتا تھا اس طرح۔ تو اس نے کہا کہ مجھے آپ 3 مہینے دیں، میں 3 مہینے کے اندر اندر عمران خان کو سیاسی طور پہ سربسجود کر دوں گا، اس کا گراف زمین دوز ہو جائے گا۔ اب اس تناظر میں میری ملاقات ہوئی ایک انتہائی اہم سابق شخصیت کے ساتھ۔ یہ شخصیت اپنی لاتعداد وجوہات شہرت میں سے ایک یہ بھی رکھتی ہے کہ اس سے بڑی مس کیلکولیشن کبھی کسی نے نہیں کی۔ تو مجھ سے فرمانے لگے کہ آپ دیکھ لینا آفتاب صاحب، اگلے 2-3 مہینے میں اس کا گراف زمین پہ چلا جائے گا، اس کے فالوورز تھک جائیں گے، یہ جو ممی ڈیڈی کلاس ہے، یہ جو برگر کلاس ہے، یہ سوٹیاں نہیں کھا سکتی۔ لیکن حالات نے جو ثابت کیا وہ اس کے برعکس ہے۔ اب ہر چیز پر جو مستضاد ہے وہ راجن پور کا الیکشن۔ جام پور کے گزشتہ انتخابی نتائج اگر ہم دیکھیں تو 2018 میں 81,000 ووٹ لے کر پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ کامیاب ہوا تھا۔ آج
پی ٹی آئی نے 91,000 ووٹ لیے اسی کانسٹیٹوئنسی سے۔ دو میجر فیکٹرز ہیں جنہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ایک یہ کہ یہ تمام عمران مخالف ایلیمنٹس نے جتنے ووٹ مل کے لیے اکیلے عمران کے، ان سے بھی 20,000 زیادہ ہے۔ دوسرا اہم فیکٹر، ضمنی انتخابات میں عام طور پر ٹرن آؤٹ کم ہوتا ہے، اس دفعہ جنرل الیکشن سے بھی ٹرن آؤٹ زیادہ، اور طرفہ تماشا خواتین ووٹرز کی ریکارڈ تعداد نے ووٹ ڈالے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ پیپل ہیو اسپوکن، لوگ بولے ہیں، لوگوں نے اپنے غصے کا، اپنی جلاہٹ کا اور مایوسی کا اظہار کیا ہے اس حکمران ٹولے میں کہ یہ جو کچھ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک چھوٹا سا نقطہ ہے جسے آپ اگنور نہیں کر سکیں گے کہ عمران آج بھی زخمی حالت میں ہے، اس کے زخم بھرے نہیں ہیں۔ میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، میرے سامنے کئی دفعہ پٹی چینج ہوئی ہے، میں اس کے کرب کو، اس کی ایگنی کو سمجھتا ہوں کہ وہ کن حالات سے گزر رہا ہے۔ اور وہ شیر کا بچہ جا کر دوسرے شہر، تیسرے شہر، پہلی عدالت، دوسری عدالت، تیسری عدالت میں پیش ہو رہا ہے۔ یہ ہے احترام، یہ ہے رسپیکٹ قانون کی، آئین کی۔ اور ہمارے کچھ دوست جعلی میڈیکل سرٹیفکیٹ بنا کر کہاں بیٹھے گلچرے اڑا رہے ہیں۔ پھر آپ کہیں گے کہ میں خام خواہ کی مخالفت کرتا ہوں، بغض رکھتا ہوں آپ کے لیے۔ میں تو ہمیشہ آپ کے لیے بھی مت کی بات کرتا ہوں۔ خدا را آج بھی سمجھ جائیں، آج بھی وقت ہے اکٹھے بیٹھیں۔ آپ کہیں گے تو وہ اکٹھا بیٹھنے کو تیار ہوگا۔ آپ نے جو پہل کرنی تھی غلط کی، امن کے لیے پہل کرتے ہیں، آپ نے جب بھی کی جنگ کے لیے پہل کی۔ چنانچہ ان تمام فیکٹرز کے ہوتے ہوئے تازہ ہوا کا جھونکا دیکھیے، وہ کس طرف سے آ رہا ہے؟ اعلیٰ عدلیہ کی طرف سے۔ اعلیٰ عدلیہ نے ایک چیز کیٹیگوریکلی کہہ دی ہے کہ الیکشن کے بغیر حالات ٹرن اراؤنڈ نہیں کر سکتے، معیشت ٹھیک نہیں ہو سکتی، آپ کی معاشرت جو برباد ہو رہی ہے، فیتی فیتی ہو رہی ہے، اس کو آرٹیکولیٹ کرنے کے لیے، اس کو سنبھالا دینے کے لیے الیکشن کا ہونا بہت ضروری ہے۔ میں توقع رکھتا ہوں انشاءاللہ، میں آج ہی ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ شام کو فیصلہ آ جائے گا، لیکن فیصلہ جو بھی آئے سر آنکھوں پہ، فیکٹ یہ ہے کہ عمران مخالف طبقہ انتہائی مایوس ہو رہا ہے اس بات سے بھی کہ عدلیہ نے عمران کو ضمانت کیوں دے دی۔ ہمارا گرفتاری کا خواب دھرے کا دھرا رہ گیا، اور وہ جو پیاسا گروپ ہے وہ اور زیادہ جھلاہٹ کا شکار ہو گیا ہے یہ دیکھ کر کہ اس کی تو لیڈ 35 ہزار کی ہے، ہم دھاندل کر کے بھی، بلکہ دھاندل کا بھی دھاندلا کر کے ہم اسے نہیں ہرا سکتے۔ تو اس صورت میں اس پوری گفتگو کا جو لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ جس پہ میں نے پہلا فقرہ کہا تھا، اگر آپ غور کریں کہ عمران جتنا مضبوط آج ہے اتنا پہلے کبھی نہیں تھا۔ میں بڑے افسوس سے یہ لرزہ خیز بات کر رہا ہوں کہ جتنا کمزور وہ آج ہے اتنا کمزور پہلے کبھی نہیں تھا۔ اس بات کا خیال ان دوستوں کو رکھنا چاہیے جو ہر وقت عمران کو اپنے حصار میں رکھتے ہیں، ان جانثاروں کو رکھنا چاہیے کہ ایک لمحے کی چوک اس ملک کے لیے، اس خطے کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ اور اس چیز کا خیال اعلیٰ عدلیہ کو بھی رکھنا چاہیے کہ عمران کو ماڈرن ٹائمز میں جو فیسلٹیز اویلیبل ہیں ان سے استفادہ کرتے ہوئے بہت ساری چیزوں سے استثناء دیا جائے، کیونکہ عمران قانون کا احترام کرتا ہے۔ اس نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا، اس نے کبھی کسی عدالت کی شان میں گستاخی نہیں کی۔ ایک چھوٹی عدالت کے بارے میں اس نے ایک نازیبا فقرہ کہہ دیا تو اسے چل کے جانا پڑا، اور وہ پلکوں کے بل جانے کو تیار تھا کیونکہ اسے احساس ہو گیا تھا۔ اصل چیز احساس ہے، اگر آپ کو احساس ہو جائے نا غلطی کا تو پھر غلطی غلطی نہیں رہتی۔ اس نے کبھی اعلیٰ عدلیہ کی شان میں گستاخی نہیں کی، جبکہ دوسری طرف باقاعدہ بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے۔ اب مثال چھوٹی سی یہ دیکھ لیں کہ ملزم نوید جس نے مبینہ حملہ کیا عمران خان پر، اس کی آپ ویڈیو لنک کے ذریعے پیشی کروا سکتے ہیں، تو کیا عمران اتنا گیا گزرا ہے کہ وہ ویڈیو لنک سے پیش نہیں ہو سکتا؟